اپنے بارے ہی میں گفتگو کرتے رہنا، یہ جو انسان کے اندر کی ایک خامی ہے، یہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کے آگے بھی رسوا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی خوبیوں کو بھی زیادہ بیان کر کے خراب کرتا ہے، اس کی تاثیر کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک ایگوٹسٹ وہ شخص کے جو اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو جو بات بھی بیان کرے گا، سمجھائے گا، اس میں اپنی مثالیں دے گا، اور وہ مثالیں بھی ایسی ہوں گی جس میں اس کی خود نمائی ہوگی، اپنے آپ کو بڑا بنا کر دکھائے گا، اپنے واقعات ایسے سنائے گا کہ جس سے لوگ اس سے متاثر ہوں۔ وہ ایک حقیقت پسندی کے رویے سے محروم انسان ہے، یعنی اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید جب میں اس طرح سے بات کروں گا تو لوگ اس کو بہت اچھا سمجھیں گے، اور وہ اس کے اندر کی جو انا ہے اس کو اس سے تسکین پہنچتی ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایگوٹسٹ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی بہتری نہیں بلکہ اس کے لیے ایک نقصان اور بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کو دوسروں کی مثالوں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور یوں وہ اس فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ دنیا اصل میں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کا کوئی مؤثر شہری نہیں بن سکتا، بلکہ وہ شہری کیا بنے گا، وہ تو اصل میں خود اپنے ذات، اپنے مفادات، اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے ایک بھونڈے طریقے سے ہر وقت سرگرم عمل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ بیماری ہے کہ جس کا احساس ہونا چاہیے کہ آدمی کو اسے کم کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ بعض اوقات یقیناً آدمی کو اپنے تجربات بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن اپنے تجربات بیان کرنے میں بھی انداز اگر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہو رہی تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اسی انداز کو اختیار کیے رکھتے ہیں ہر معاملے میں، ہر موقع پر گفتگو کرتے ہوئے، تو یہ اصل میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایگوٹسٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ اس کی بات کو سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، جن کو کہ لوگوں کے سامنے زیادہ پریزنٹیشنز کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ایگوٹسٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ان کی پریزنٹیشنز کا فیڈ بیک بھی نہیں جاتا، اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایسے لوگ چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو کمزوری ہے، وہ جو بیماری ہے، وہ پھر اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتی، اس کی تصحیح، اس کا علاج نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ، بیماری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ جو ایک بات بیان ہوئی نا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے، یعنی جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی خامیاں نظر آ جاتی ہیں کہ کہاں کہاں اس کے چہرے پہ کوئی دھبا داغ ہے، کوئی گندگی ہے، اس کو دھو دیتا ہے۔ لیکن ایک ایگوٹسٹ کے پاس کوئی آئینہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے جو آئینہ ہے وہ اصل میں اس کی وہ تصویر پیش کر رہا ہے کہ جو اس کی اپنی اصل شکل و صورت سے کہیں زیادہ مبالغہ آمیز حد تک بہتر ہے۔ تو وہ ایک دھوکے میں رہتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو بیچارے اس کی گفتگو سن رہے ہیں وہ
اصل میں اس سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو پریشان ہیں، مگر ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کی اس گفتگو کو سنیں اور اپنے وقت کو ضائع کریں۔ تو ایگوٹسٹ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو جب بھی بات کریں اس کا کوئی مقصد ہو اور اس میں خود نمائی نہ ہو۔